اعلان میں کر رہا ہوں، تمہارے تلوار اٹھانے کی وجہ سے دہشت گرد کہتے ہو، یا بندوق اٹھانے کی وجہ سے دہشت گرد کہتے ہو، ہم فلسطین اور غزہ کے لیے مسلمانوں کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ تعالی، تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ، نکلیں گے سارے انشاءاللہ۔ ایک بار آمین کہہ کے بتائیں، اللہ رب کائنات فلسطین کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ غزہ کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ حماس کی مدد فرمائے، پہنچنے والے سے دل خوش ہو گئے آمین کہہ کے، اللہ رب کائنات اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے فرمائے، اللہ تعالیٰ اسرائیل کو امریکہ کو تباہ و برباد فرمائے، جو ابھی تک ان کے یار ان کے حامی بولے نہیں، ان ظالموں کے ساتھ اللہ انہیں بھی تباہ فرمائے، اللہ رب کائنات ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے، انشاءاللہ پھر جو جنگ وہ دن آنے والا ہے، پوری دنیا میں دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پرچم بلند ہوگا، اور وہ اس دن ہوگا کہ جب ہم سارے اکٹھے ہو جائیں گے، بریلویت اور دیوبندیت کو ہم پیچھے پھینکیں گے، اتحاد کریں گے انشاءاللہ فلسطین کے لیے، اور آئندہ لائے عمل کے لیے انشاءاللہ ہم ایک اسٹیج پہ بریلوی دیوبندی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، جہاں ضرورت پڑے گی میں اعلان کر رہا ہوں، میں تبلیغ پہ جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، لیکن ہم کرتے ہیں آپ لوگ بھی کریں انشاءاللہ، اللہ رب کائنات ان کا حامی ناصر ہو، ہمارا بھی حامی ناصر ہو، ہم ہر قسم کے لیے تیار ہیں، اگر حکومت کے پاس شاہین اور ایٹم بم وغیرہ صرف شو کے لیے اور مزے کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمیں توپوں میں ڈال دوں کی طرف پھینکو، جا ہمیں مار دو، کم از کم اللہ پوچھے تم نے کیا کیا، ہم اتنا تو کہہ سکے یا اللہ فلسطین والوں کے ساتھ ہم بھی بس مر گئے، ہماری زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے، ہم مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، انشاءاللہ جہاں ضرورت پڑے گی نکلو گے، اللہ رب کائنات تمام دوستوں کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، واقع صاحب سمجھے نہیں ہو، صرف اسلام آباد میں برسے، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے مچھندروں کو اللہ بتانا چاہتے ہیں، مچھندروں حکومت کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں، تم نے پیسے لے کے دعوت لے کے ہمارے کرنا چھوڑ دیے، اور تم نے اسرائیل کے بارے میں مذمت کرنا چھوڑ دیے، لیکن رب کی لوٹری بڑی بے نیاز ہے، اگر تم میدان میں نہیں آؤ گے تو ہم زبردستی تمہیں میدان میں لائیں گے انشاءاللہ، اور وہ ٹائم آ گیا ہے انشاءاللہ، کوئی بھی نہیں اٹھا تمہارا ایک سیاستدان بھی، اور میں کھل کے کہوں کہ تحریک انصاف والے اور سنی اتحاد قوم سماج والے نے کھلی مذمت کی ہے، ہم کوئی یہ غزہ کے حق میں نہیں ہیں، یہ نکالو خبریں، یار کس کے گھر میں کھاتے ہو، مسلمان ہو، غزہ کے لیے تمہاری آواز نہیں اٹھتی، تم مسلمان ہو یا کافر کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، وہ فساد چودھری، فواد چودھری علماؤں کے پیچھے بک بک کر رہا ہے، کہ علماؤں نے فتوے دیے، جہاد کا فتوہ آ گیا، یہ آ گیا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بالکل الحمدللہ ابھی تک کوئی تنظیم نہیں اٹھی، سب سے پہلے تحریک لبیک نے اعلان کر دیا ہے جہاد کا انشاءاللہ، یکم مئی کو فیض آباد سے شروع ہوگا ملین مارچ انشاءاللہ، آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک ریکارڈ ٹائم ہوگا انشاءاللہ، فیض آباد سے شروع ہوگا یکم مئی، فیض آباد سے شروع ہوگا اور سیدھا امریکہ ایمبیسی کے سامنے، اور وہ جا کے انشاءاللہ ہم بند کرا کے آئیں گے سب کچھ، انشاءاللہ اسرائیل کی چیزیں بند کرا کے پڑیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ امریکہ کا کھاتا بند کرا کے واپس آئیں گے انشاءاللہ، اور حضرات گرامی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اعلان کرنے والا دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا سپا صحابہ ہے، کوئی بھی ہو وہ اعلان فلسطین کے لیے کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، جہاں بھی آواز ہوئی نکلو گے انشاءاللہ، جہاد کا آواز اٹھاؤ انشاءاللہ، کسی نے کاٹی تھی زبردستی، ظلم کیا تھا اس نے، میں حیران ہوں اس قوم پہ کہ اس اونٹ کی ٹانگ کے لیے دنیا نے کتنی آوازیں اٹھائی کہ بھئی اس بندے کو پکڑو جس نے اونٹ کی ٹانگ کاٹی ہے، ایسے سزا دو، ایسے یہ کرو، اس کے ساتھ وہ کرو، حکومت وہ پتہ نہیں کدھر تک لوگوں نے کہا جی ہم اس ان کو ٹانگ لگائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، پوری دنیا ایک بار ہم گئی، ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ فیس بک والوں میں حیران ہوں اس قوم پر کہ اگر ایک اونٹ کی ٹانگ کٹ جائے پوری دنیا ہل جاتی ہے، فلسطین کے اندر بچے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تم کیوں نہیں اٹھے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ تمہارے چند قدموں کے اندر اسلام آباد کے اندر چند اولے
برف باری ہوئی ابھی یہ 2-3 دن پہلے، گاڑیاں ٹوٹی، ہر کسی نے اسٹیٹس لگایا استغفر اللہ، بہت بڑا نقصان ہو گیا، نقصان بھی نہیں نقصان، بہت بڑا نقصان ہو گیا، اسٹیٹس لگ گئے۔ میں حیران ہوں اس قوم پر کہ اگر اتنی سی برف باری ہوئی ہے اور 4-5 گاڑیاں ٹوٹی ہیں، ہمیں استغفار اور پتہ نہیں کیا کچھ یاد آ گیا، ہاں جی بڑا نقصان ہو گیا، بڑا کچھ ہو گیا۔ میں حیران ہوں جن کے اوپر تھوڑی سی برف گری ہے، اتنا تمہیں یاد آیا اور اتنا کچھ تم نے استغفار اور کیا کچھ کر دیا، تمہاری فیس بک اور اسٹیٹس وہ لگ گئے۔ میں حیران ہوں کہ فلسطین کے اور غزہ کے مسلمانوں پر گولے برس رہے ہیں، وہ تمہیں یاد کیوں نہیں آیا؟ اچھا پہلے کبھی ایسا موقع آیا ہو 3 دن لگاتار مسلسل زلزلہ، نوٹ کیا ہے؟ 3 دن مسلسل زلزلہ آتا رہا اور آخر کار برف باری، اور اب 18-19 کی خبر ہے یہ کہ 18-19 کو سخت ترین بارش اور پتہ نہیں ملک میں برف باری اور پتہ نہیں کس چیز کے امکان ہے۔ یہ بار بار ہمارے اوپر ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تجھے اور مجھے بیدار کرتا ہے، مسلمانوں تمہارے بھائی